الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بندہ ناچیز کاشف مدنی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آج ہم فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تاریخ کے اوراق میں آج کے دن کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان مبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس فتح کا پس منظر اور سبب کیا تھا اور نتائج کیا رونما ہوئے، اس کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ کو صادق و امین، شریف، محترم، قابل فخر اور عزت و کرامت کے ہر لقب کا اہل جانتے تھے، یک لخت آپ کے مخالف ہو گئے۔ انہیں دین اسلام کے پیغام پر عمل پیرا ہونے میں اپنی سرداریاں کھو جانے کا ڈر ہوا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر آج رسول خدا کی پکار پر لبیک کہہ دیں تو 14 صدیاں بعد تو کیا قیامت تک صحابی رسول آخر الزمان کے عظیم لقب سے جانے جائیں گے۔ ہر کلمہ کو انہیں رضی اللہ عنہم کہہ کر یاد کرے گا۔ قرآن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا مژدہ سنائے گا۔ بہر کیف یہ ان کے نصیب میں ہی نہ تھا، جن کے مقدر میں یہ تھا انہوں نے لبیک بھی کہا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے والوں کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں، لیکن صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم ساری حدیں پار کر گیا اور اللہ کریم نے بھی اجازت دے دی تو مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ لیکن افسوس کہ کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی اذیت دینے کے در پہ رہے۔ ان کی انہی کارستانیوں کے سبب غزوہ بدر، احد، خندق اور کئی سرایا کا وقوع ہوا۔ وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بے قرار تھے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کی ہمراہی میں ادائیگی عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے پھر جفاکاری سے کام لیا اور پرامن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ ظاہری طور پر اس معاہدے کی اکثر شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت سخت تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہے، اور رسول کریم علیہ السلام اسی کے بھیجے ہوئے حکیم کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب شرائط منظور فرما لیں۔ ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ فریقین 10 سال تک جنگ موقوف رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاہدے میں ایک بات یہ طے پائی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں باہمی امداد کا معاہدہ کر لیں۔ عرب کے 2 قبیلے خزاعہ اور بنو بکر آپس میں دشمن تھے اور ان میں بہت عرصے سے لڑائیاں جاری تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا دوست بن گیا اور بنو بکر نامی قبیلے نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب چونکہ صلح کے معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاثہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس میں بنو خزاعہ کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کی خبر جب رسول اللہ علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط قبول کر لیں۔ نمبر 1، خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا، یعنی ان کے قتل کا بدلہ دیں۔ نمبر 2، بنو نفاثہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ قرطہ بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ شریف پہنچ کر آپ علیہ السلام نے یہ رحمت برا فرمان جاری کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ مزید فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نفل ادا فرمائے اور باہر تشریف لا کر
خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے ارشاد فرمایا کہ بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ کفار آپ علیہ السلام کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے اخن کریم و ابن اخن کریم، کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت جوش میں آئی اور یوں فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو۔ بلکہ غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار جوک در جوک دار اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا اور وہ آ کر آپ کی ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ فتح مکہ کے روز 2000 افراد ایمان لائے تھے۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سرداران قریش میں سے تھے۔ پہلے اس خوف سے اپنے گھر میں بند ہو گئے تھے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، کیونکہ حالت کفر میں انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے جو مسلمان تھے ان کے ہاتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امان کا پیغام بھیجا، تو آقا کریم علیہ السلام نے انہیں امان عطا فرما دی اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ یہ پہلے اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اس لیے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان انہیں لے کر سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے لیے امان طلب کی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں امان عطا فرمائی اور بیعت اسلام لے لی۔ یوں یہ بھی مسلمان ہو گئے اور ایسے زبردست مسلمان ہوئے کہ پھر کوئی ایسی بات ان سے سرزد نہیں ہوئی جو ان کے دین کو داغدار کرے۔ سیدنا امیر معاویہ اور ان کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم سمیت کئی اہم شخصیات فتح مکہ کے موقع پر دار اسلام میں داخل ہوئیں، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: حضرت ابو قحافہ، حضرت حکیم بن حزام، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت عبد الرحمن بن سمورہ، حضرت عتاب بن اسید، حضرت عتاب بن سلیم اور حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہم۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے صدقے ہمیں بھی بااخلاق بنائے اور دنیا اور آخرت میں اس خلوق عظیم والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ رحمت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔